بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ وامہاتہم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی الملاحم یا نبی السیف یا خاتم النبیین عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ ناظرین محترم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نور رمضان اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد عمر رضوی۔ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا ماہ رمضان المبارک شریف کی 10 تاریخ کو وصال با کمال ہے۔ آج کے دن یعنی کہ آپ کا وصال با کمال ہے۔ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے کیا کہنے، قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ جل مجدہ نے ارشاد فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ اے ایمان والو، نبی تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے، یا ایمان والوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جانوں سے بھی زیادہ پیارے ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو امت اس سے بھی زیادہ پیاری ہے۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، ارشاد فرمایا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج، آپ علیہ السلام کی بیویاں ہماری مائیں ہیں، قیامت تک آنے والے مومنین کی مائیں ہیں۔ تو سب سے پہلی جو امت کی ماں ہیں وہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ ہی ہیں۔ آپ ہی سب سے پہلی امت کی ماں ہیں، آپ ہی سب سے پہلی اسلام کی محسنہ ہیں، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ ہی سب سے پہلے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائی۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان و عظمت کے کیا کہنے، جس طرح آقا حضور شافع یوم النشور حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم آپ ایران نبوت سے پہلے صادق الامین کے نام سے جانے جاتے، پہچانے جاتے، آپ کا لقب مبارکہ مشہور تھا، آپ اس لقب سے ملقب تھے صادق الامین کے۔ اسی طرح سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح جیسے آپ صادق الامین کے لقب سے مشہور تھے، سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی طاہرہ کے لقب سے مشہور تھی، جانی جاتی۔ آقا حضور شافع یوم النشور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کٹھن حالات میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی ساتھ دینے والا نظر نہ آتا، آپ کو لوگ تانے دیتے، آپ کو تانے سننے پڑتے، آپ کو لوگ مینے دیتے، آپ کو لوگوں کی سننا پڑتی، حضور علیہ السلام کو دکھ دیتے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح طرح کی تکالیف کا آقا حضور علیہ السلام کو سامنا کرنا پڑتا۔ ان ایام میں سب سے پہلے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو سہارا بنی وہ سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ ہی بنی۔ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عقد مبارکہ میں آنے سے پہلے سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا کی 2 دفعہ شادی ہوئی، اور آپ کے دونوں خامد ہی انتقال فرما گئے۔ آپ بیوہ تھیں، آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو گلے سے لگایا، آپ کا سہارا بنے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو سہارا عطا فرمایا۔ سیدۃ النساء
العالمین سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ شاکرہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، آپ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادی اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی بھی صاحبزادی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی چاروں صاحبزادیاں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن مبارکہ سے ہیں۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح مبارکہ کے بعد آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے تشریف لے جاتی غار میں۔ آقا حضور علیہ السلام عبادت و ریاضت میں مصروف ہوتے اور سیدہ آپ کے پیچھے کھانا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عیادت صاف ستھرے لفظوں میں، سادہ لفظوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے لیے پیچھے غار میں ہی تشریف لے جاتی ہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کھانا لے کر کے حاضر ہوئیں۔ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ مصروف عبادت تھے، عبادت و ریاضت میں مصروف تھے۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ابھی تھوڑا پیچھے ہی تھی، غار سے کھانا لے کر کے آ رہی تھی حضور علیہ السلام کی خدمت اقدس میں۔ تو آقا حضور علیہ السلام کی خدمت میں سیدہ کے آنے سے پہلے ہی سیدنا جبریل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اور آ کر کے حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، قال جبریل قال اللہ تبارک و تعالی عز و جل ان خدیجہ قد آتتک فاذا آتتک فقلها سلام سلام ربک و سلامی۔ عرض کیا آقا حضور علیہ السلام کی خدمت اقدس میں، یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہی ہیں اور ان کے آنے سے پہلے رب یہ چاہتا ہے، رب کی یہ خواہش ہے کہ جیسے ہی سیدہ آئیں، سیدہ کو رب کی طرف سے آقا حضور علیہ السلام رب کا سلام پہنچائیں۔ وسلامی، اور جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب کا سلام بھی پہنچائیں اور میرا سلام بھی سیدہ کی خدمت میں عرض کر دیں۔ جی کہنے والے نے کیا خوبصورت نقشہ کھینچا کہ رگوں پے میں وحدت سمائی ہوئی ہے، یہ لو تو خدا کی لگائی ہوئی ہے، یہ لو تو خدا کی لگائی ہوئی ہے، طبیعت محمد پہ آئی ہوئی ہے، طبیعت محمد پہ آئی ہوئی ہے، توحید نظروں میں چھائی ہوئی ہے، توحید نظروں میں چھائی ہوئی ہے۔ نظر آ رہا ہے جمال محمد، نظر آ رہا ہے جمال محمد، نظر آ رہا ہے جمال محمد، کچھ ایسی دلوں کی صفائی ہوئی ہے، کچھ ایسی دلوں کی صفائی ہوئی ہے۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ایک بے مثال بیوی تھی، بے مثال ماں تھی، بے مثال بیٹی بھی تھی۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے تجارت کے لیے آقا حضور علیہ السلام سے جب سلسلہ چلا بات چیت کا، تو جن دنوں میں مکہ میں قحط سالی کا دور تھا اور لوگ ہر طرف سے دوسرے لوگ نقصان اٹھا رہے تھے اور لوگوں کا سامان جو تھا وہ ایک حساب سے غرق ہو چکا تھا، ان دنوں میں سیدہ نے آقا حضور علیہ السلام سے روابط فرمائے۔ حضور علیہ السلام بھی تجارت کے لیے راضی ہوئے اپنے چچا جان سے مشورے کے بعد۔ جب آقا حضور علیہ السلام تجارت کے لیے سفر فرمایا، سیدہ دیکھتی رہی یہ نظارہ حضور علیہ السلام کے روانہ ہونے کا۔ آپ نے دیکھا کہ آقا حضور علیہ السلام جدھر جدھر چلتے، آقا حضور علیہ السلام کے سر اقدس پر بادل سایہ فرماتا۔ آقا حضور علیہ السلام تشریف لے گئے اور جن دنوں میں مکہ میں قحط سالی تھی، لوگوں کو نقصان کافی اٹھانا پڑا اور بلکہ سامان غرق تک بھی ہوا، ان دنوں میں آقا حضور علیہ السلام جب تجارت کے لیے تشریف لے کر گئے تو پہلے سے 11 گنا زیادہ
سیدہ کو اس مال میں نفع ہوا۔ آپ جب واپس آئے حضور علیہ السلام اپنے غلام میسرہ سے پوچھا تو میسرہ نے عرض کیا کہ لوگ دیکھتے جمال مصطفیٰ کو تھے اور دام سودے کے لگایا کرتے تھے، سودے کی طرف کم دیکھتے تھے، جمال مصطفیٰ کی طرف لوگ زیادہ دیکھتے تھے۔ آپ چلتے تھے تو بادل سایہ کرتا تھا، حضور علیہ السلام مسکراتے تھے تو کائنات مسکراتی تھی۔ بس آقا حضور علیہ السلام کی شان و عظمت کے کیا کہنے، سیدہ کا میسرہ سے یہ پیغام سننا اور سن کر کے اس سے اور بھی زیادہ متاثر ہونا۔ احباب وقار سیدہ یوں متاثر ہوئی آقا حضور علیہ السلام کے ذکر تذکرے سن کر کے، بعد میں آپ کے دل میں خواہش پیدا ہوئی نکاح کے لیے۔ سیدہ کو اس سے پہلے بھی کئی لوگ نکاح کا پیغام بھیج چکے تھے لیکن آپ انکار کرتی رہی۔ جب آپ نے آقا حضور علیہ السلام کی خدمت میں نکاح کا پیغام بھیجا تو آقا حضور علیہ السلام نے بجائے اس کے کہ آپ فوراً ہاں کرتے، ایک امیر زادی کا رشتہ ہے، امیر زادی کے نکاح کا پیغام ہے، آقا حضور علیہ السلام نے بجائے فوراً ہاں کرنے کے آپ کی خادمہ جو بعد میں مسلمان بھی ہوئی، آپ کی خادموں کو ارشاد فرمایا کہ پہلے اپنے چچا جان ابو طالب سے مشورہ کروں گا، اس کے بعد اس کا جواب عنایت فرمایا جائے گا۔ حضور علیہ السلام کے پیارے چچا جان بھی راضی ہوئے، پھر آقا حضور علیہ السلام بھی راضی ہوئے، اور یہ حضور کی رضا اصل میں رب کی رضا تھی۔ اللہ اکبر، کیا کہنے، یوں اگر سادہ لفظوں میں سے کہا جائے تو سیدہ کا نکاح رب کی رضا سے میرے آقا حضور علیہ السلام سے ہوا۔ سیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت کے کیا کہنے کہ سیدہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لانے سے پہلے، حضور کے عقد میں آنے سے پہلے، حضور پر ایمان لانے سے پہلے بھی سیدہ رضی اللہ تعالی عنہ پردے کا بھی مکمل طور پر اہتمام فرماتی، جبکہ ابھی پردے کے احکام مکمل طور پر نازل نہیں میرے رب نے فرمائے تھے، اور عورتوں کے پابند ہو کر کے شریعت کے مطابق چلنے کے احکام بھی ابھی مکمل طور پر نازل نہ ہوئے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی سیدہ پرہیزگار تھی، سیدہ متقی تھی، سیدہ پردے کا مکمل خیال رکھتی تھی، بلکہ آپ نے تجارت کے لیے جو غلام رکھے تھے ان سے براہ راست خود نہ کلام فرماتی بلکہ سیدہ کی خادمہ سیدہ سے کلام کرتی اور آگے جا کر کے ان غلاموں سے کلام کرتی۔ سیدہ اس سے پہلے بھی اس قدر متقی تھی، اس قدر پرہیزگار تھی، جس طرح میرے حضور صادق الامین تھے، آقا حضور پر خاص رب کا فضل و کرم تھا، میرے رب کی عنایت تھی، اسی طرح سیدہ پر بھی آقا حضور علیہ السلام کے چونکہ عقد میں آنا تھا، نسبت حضور سے قائم ہونی تھی، اس کی برکت سے سیدہ بھی آقا حضور کی غلامی اور عقد میں آنے سے پہلے ہی بہت زیادہ پرہیزگار، متقی اور شافع تھی۔ اللہ اور رسول ہمارے حامی و ناصر ہوں، آپ کے فضل و برکات ہمیں نصیب ہوں۔ آج کے دن ہمیں زیادہ سے زیادہ سیدۃ النساء کی والدہ ماجدہ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ماجدہ، سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ماجدہ اور سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ماجدہ، کائنات کی محسنہ، حضور علیہ السلام کے دکھ درد میں کام آنے والی اور سب سے پہلی امت کی ماں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر بھی کرنا چاہیے، اور آپ کی اگر نیاز ہو سکے تو اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ اور رسول ہمیں عمل کی توفیق عنایت فرمائیں۔ ناظرین محترم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نور رمضان، اور نور رمضان پروگرام میں میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد عمر رضوی۔ دوبارہ ملاقات ہوتی ہے اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے۔